ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں اور جو آپ لوگوں نے سوالات اٹھائے تھے ان کا جواب لوں، ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں نیو یارک سے، فاروق صاحب. ان کی کال لے لیتے ہیں. جی فاروق صاحب، یو آر آن ایئر. خواجہ فاروق ہے جی پورا. سب سے پہلے جی خواجہ صاحب، آپ کو اس پروگرام پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انتہائی غیر جاندار پروگرام ہے آپ کا. شکریہ. مجھے تو پتا چلتا تھا کہ جو پاکستان میں پروگرام ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس وقت پاکستان کمیونٹی کے کافی لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام. جی جی، تو اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. لیکن میرا سوال یہ ہے اپنا روہیل ڈار صاحب سے جی جی، کہ پاکستان جیسے امریکہ میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ ایک جمہوریت ہے، لوگ کے مسائل جو ہے وہ آٹومیٹک حل ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل قائم رہے اور جس طرح میاں شہباز شریف صاحب اور نون لیگ نے محترمہ بینظیر شہید سے معاہدہ کیا تھا مساق جمہوریت پہ، اگر یہ اس پہ قائم رہتے اور میاں صاحب اور چودھری صاحب رات کے اندھیرے میں جا کے چیف آف آرمی صاحب سے نہ ملتے تو ہو سکتا ہے زرداری صاحب اور وزیر اعظم. لیکن وعدہ خلافی کس نے کی جناب، یہ بھی تو برپائیے. اور انرجی کا جو بحران ہے یہ ختم ہوتا. تو پاکستان میں جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، انرجی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ تو جی بہت بہت شکریہ جی، کال کرنے کا بہت بہت شکریہ فاروق صاحب. آپ کا سوال روہیل صاحب سے جواب لیں، پھر آپ فرمائیے گا. دیکھیے بات یہ ہے، اپنا بڑی مہربانی خواجہ صاحب آپ نے توجہ کرائی ہے مساق جمہوریت کی طرف، اور یہ قوم کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ مساق کس نے توڑا اور کس نے اس پورے معاہدے کو ڈیریل کیا. یہ وہی پریزیڈنٹ صاحب ہیں جنہوں نے مشرف صاحب کو سلامی دے کے یہاں سے رخصت کیا، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے عدلیہ کی بحالی میں روڑے اٹکائے آپ کے سامنے ہیں. اور پاکستان کے عوام کے جو مسائل حل ہونے تھے پہلے سال میں، انہوں نے پوری توپوں کا رخ پاکستان نون کی حکومت کی طرف کیا اور پنجاب میں گورنر راج لگایا. تو آپ کے سامنے 2 سال جو پہلے اس حکومت کے تھے، انہوں نے آپس میں محاذرائی میں ضائع کیے، اور اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں سے اتحاد کیا جو مشرف کے اتحادی تھے. آج جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف، یہ وہ لوگ ہیں جو این آر او کے تحت جن کے اتحادی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پوری جو ذمہ داری جو ہے مساق جمہوریت توڑنے کی، یہ آصف صاحب کی حکومت پہ جاتی ہے. ہاں، اگر آج محترمہ زندہ ہوتی تو مجھے پورا یقین ہے کہ مساق پہ عمل بھی ہوتا اور پاکستان کی اور چوہدری صاحب، آپ لوگوں نے معاہدہ کیوں توڑا؟ یہ بات تو ویسے ریکارڈ کی ہے کہ آپ لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے. ہم نے معاہدہ کوئی نہیں توڑا، لیکن وہی میرے دوست جو خواجہ فاروق صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ جب لوگ بیہائنڈ دا سین جا کے ہمارے ملٹری جنرل کو یا دوسرے جو ہمارے دیکھیں پاکستان کے ان کو ملے تو پھر وہ اور زرداری صاحب کو یا دوسرے سورس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں، وہ تو پھر آدمی کچھ نہ کچھ وائلیشن تو انسان کر جاتا ہے نا. لیکن آپ یہ تو پیاس کی بات ہے نا. ابھی دیکھیں بات تو دیکھیں نا، یہاں کیسے ہم نے اکٹھے ہو کے کام کیا اور کیسے ملک میں جمہوریت آئی. لیکن اب یہ زرداری صاحب کا کمال ہے، دور اندیشی ہے یا انٹیلیجنس ہے کہ وہ کس طرح سسٹم کو ایک آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر میرے ملک میں 10-15 سال یہ ڈیموکریٹک سسٹم الیکشن کا سسٹم چلتا رہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جن کے لیے پاکستان کا ہم نے خواب دیکھا تھا وہ خواب پورے ہوں گے. لیکن معاہدے کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب دیکھو آئے دن کس طرح کے بیان دیتے ہیں. وہ سسٹم کو ڈی ریل کروانا چاہتے ہیں، وہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا کویشچن، ابھی میرے دوست نے ایک بات کی تھی صوبے نام چینج کرنے کے. نام چینج کرنے سے میرے بھائی سرفراز صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک لوگوں کے مسائل ایشو پر بات نہیں ہوگی اور وہ ایک ڈیموکریٹک الیکشن سسٹم ہی ہو. جلدی آپ بتائیے، میں فیض صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. ابھی انرجی کی بات کر رہے تھے تو انرجی تو صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ ہی ڈیم بنائیں یا کچھ کریں. تو کیا پنجاب میں دوسرے کی کرپشن کی بات ہو رہی تھی تو وہاں جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں تو وہاں سنا وہاں بھی بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے. بات یہ ہے، بات کر رہے ہیں اپنا شہباز صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف باتیں کی. دیکھیے بات یہ ہے، جب ایوان صدر پاکستان کا جو سب سے بڑا آفس ہے وہاں کرپشن کا شروعات وہاں سے ہوتی ہوں. پاکستان میں اس وقت جو مس گورننس ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ممبا جو ہے وہ ایوان صدر ہے. اور دوسرا یہ، جب پاکستان کا صدر پاکستان جو ہوں گے وہ کسی پارٹی کے چیئرمین بھی ہوں گے تو آپ سیاست کریں گے تو سیاسی جواب آپ کو ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جیسے مساق جمہوریت میں یہ تھا اور بعد میں ان کا معاہدہ بھی ہوا، انہوں نے قرآن پہ حلف بھی دیا بعد میں کہ پھر ان کا یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جب مشرف صاحب جائیں گے تو یہ امیدوار نہیں ہوں گے بلکہ ایک بالکل ایسا شخص صدر پاکستان بنایا جائے گا جس کا کسی پارٹی سے تعلق نہ ہو.
اور PMLN نے ہم لوگوں نے اسی لیے ایک سابق جج صاحب کو ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے لے کے آیا جنہوں نے PCO کے تحت ہیلپ نہیں لیا تھا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن میں فیض اللہ جان صاحب کی طرف جاؤں گا. فیض صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے کہ جس طرح آپ یہ بحث دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں جو مختلف قسم کے نکات اٹھائے جا رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم دیکھتے ہیں اگر معاملہ فارن پالیسی کا آتا ہے اور اگر مقتدر قوتوں کی طرف سے اشارہ آتا ہے تو یہ دونوں ہمارے ساتھی جن پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ جنبش قلم جو ہے وہ سیدھا اس پہ دستخط کر دیتے ہیں. ابھی ہم نے حالیہ پارلیمنٹ میں دیکھا. کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ ایگزیکٹ جہانگیر صاحب، میں یہی کہنے والا تھا آپ کو کہ دیکھیں کس طرح یعنی 1 گھنٹے کے اندر اندر پارلیمنٹ سے ایک قرارداد پاس ہوا، کسی نے کوئی اعتراض اس پر نہیں کیا، کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی بحث کچھ بھی نہیں ہوا. اور وہ قرارداد جو ہے انہوں نے پاس کر دیا جیسے کہ ایک ٹائم فریم دیا گیا ہو کہ اس ٹائم فریم کے اندر اس کام نے ہونا ہے، اور وہ ایگزیکٹ اسی طرح ہو گیا. تو بات اصل میں وہی ہے نا کہ وہی پہ بات آتی ہے کہ ہمیں سامنے جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ با اختیار لوگ نہیں ہیں. فیض اگر آپ ہمارے ساتھیوں سے کوئی سوال بھی کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا. جی آگے جاری رکھیے بات. ایگزیکٹ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ڈیسیژنز جہاں پر ہوتی ہیں تو وہ جگہ ہمیں نظر نہیں آتی. جو کریکٹرز ڈیسیژنز لیتے ہیں وہ کریکٹرز ہمیں نظر نہیں آتے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سارا سامنے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ سارا نورا کشتی ہے، اور اوپر سے جب بات آ جاتی ہے تو دونوں طرفین جو ہے وہ سر نیچے کر لیتے ہیں، کر کے اور مان لیتے ہیں. میرا خیال میں تھوڑا سا اس کو جی ٹھیک ہے. آپ میں ریکارڈ کو درست کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے ہماری جو ریزرویشنز تھیں اس کے حوالے سے دیکھیے آج کی دنیا میں اگر آپ وہ ریزرویشنز کیوں کمیٹیوں میں ایوان میں کیوں نہیں آتی؟ ایوان میں آئی، ایوان کو آپ کیوں بدنام کرتے ہیں کہ یہ پارلیمان کا فیصلہ ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ایوان میں لانا حکومت کا کام ہے نا، ٹریجری بینک کا کام ہے اس کو بحث میں لے کے آنا. جب آپ کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی میں جو ہمارے ممبران تھے ہم نے اپنی سفارشات دی ہیں، اور ہماری سفارشات آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. ہم نے ابھی آپ مجھے بتائیں فارن پالیسی پر جو یہ ابھی لیٹسٹ آئی ہے اس میں کہاں ہوئی ہے بحث؟ مجھے ایک بتا دیں، ایک ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کا آپ مجھے تقریر بتا دیں جس میں انہوں نے کوئی فارن پالیسی کی ویژن دی ہو. گیو می ون ایگزامپل. ایک بھی نہیں، 6 ایگزامپلز ہیں. ابھی حال ہی میں جو PNC کی ابھی جو انہوں نے تقریر کی ہال کی فلور پہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور یہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایوان میں، میں بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ کے، لیکن یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ اس کو ایوان میں بحث میں لے کے آئیے. دیکھیے کمیٹی نے سفارشات دی ہیں، اب حکومت کا کام ہے کہ اس کو اوپن کرے ہاؤس میں ڈسکشن کے لیے، اس پہ ووٹ لے. لیکن کہتے ہیں UK میں پھر کوئی میٹنگز ہوئی ہیں خفیہ، کوئی نیا NRO اور اس دفعہ نواز شریف صاحب کی طرف سے آ رہا ہے. نہیں میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے، اگر ہے تو میرے سامنے ایبسولوٹلی. پھر نواز شریف صاحب کیوں گئے تھے؟ جو ان کی بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے آپریشنز اور چل رہے تھے. انسان کی اپنی پرسنل لائف بھی ہے. Did he meet any doctor because he went only for 36 hours? نہیں 36 آور نہیں، وہ بلکہ تقریباً 2.5 دنوں کے لیے گئے، 36 گھنٹے نہیں تھے، تقریباً 2 دن. اچھا باقی دبئی میں تھے. اچھا جی چودھری صاحب آپ کچھ فرمائیں گے؟ نہیں میرا یہی کوشچن ہے کہ ابھی اگر پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کے حوالے سے ایک ہماری قرارداد بل پاس ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ بھی ہمارے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا آپ لوگ بھی کہتے ہیں واجد شمس الحسن کی طرح یہ ہمارے کر رہے ہیں لندن میں. کیا واجد شمس الحسن صاحب کے ذریعے آپ لوگ بھی کچھ میٹنگز کر رہے ہیں، کچھ پیچھے کی بیک اینڈ پہ کوئی ڈیلنگ چل رہی ہے، کیا چکر ہے؟ یہ فرنٹ ڈور میں اور بیک ڈور میں میٹنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن اچھے فیصلوں کے لیے اگر میٹنگ ہوتی رہے تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. NRO ایک اچھا فیصلہ اسی طرح نہیں، NRO کی بات میں نہیں کرتا، لیکن NRO کے حوالے سے ہمارے چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے ہیں، اس کے تحت ہی ہماری یہ قومی اسمبلیاں معاذ وجود میں ہیں. اسی وجہ سے یہ میاں شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. اگر NRO نہ آتا، NRO جو ہے NRO اگر نہ آتا تو وہاں جمہوریت نہ آتی اور نہ یہ وہاں کوئی الیکشن ہوتی. دیکھیے بات یہ ہے ملٹی ڈکٹیٹر ہوتے اور جو کہ ہمیں جمہوریت کو جمہوری جدوجہد کو NRO سے منسلک نہیں کرنا چاہیے. NRO جو ہے ایک کلنک کا دھبا ہے ہمارے ماتھے کے اوپر، اور یہ پاکستان کیا کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ قومی خزانے آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ لوگ دوبارہ NRO کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، NRO اگر کوئی قومی سلامتی کے لیے NRO اگر قومی سلامتی کے لیے کرنا پڑا تو ہم اور NRO کریں گے. یعنی قومی سلامتی کے لیے اگر آپ چوروں کو نہیں قومی سلامتی کے نام پر اگر آپ کو چوروں کو، اچکوں کو، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو چھوڑنا پڑا تو آپ کریں گے؟ میرے نزدیک نہیں، ہم اس طرح کا نہیں کریں گے، نہ ہم نے کیا ہے. آپ کے سامنے ہم نے تو پارلیمنٹ کو بحال کروایا، وہاں
इलेक्शन हुए, सारे सूबों में कोलिशन गवर्नमेंट है। देखिए वार ऑन टेरर देखें, आप एनएफसी अवार्ड देखें, आप 18 अमेंडमेंट देखें, आप 19 अमेंडमेंट देखें। अभी कौमी इस्लामी का जो हमने बिल पास किया है, ये कितना कटन बन रहा था। इसी पर बात करेंगे, लेकिन शौकत जिया साहब की कॉल है फ्लोरिडा से, वो ले लेते हैं। जी शौकत जिया साहब, यूर ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, मगर सिर्फ मैंने इस बात की रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जो एक साहब का कनाडा से फोन आया था, जी जी जी, उनको जिन्होंने कहा था कि भुट्टो ने कहा था जलसे में उधर तुम इधर हम, वो बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात की तायद करता हूँ। ठीक है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान दोनों बांग्लादेश के बानी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थोड़ा सा अपनी कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त अमेरिका मैं एक और कॉल लेना चाहूंगा। मेरे दोस्त अंसार अहमद साहब है न्यूयॉर्क से, उनकी कॉल ले लेता हूं। जी अंसार साहब, यूर ऑन एयर। अंसार साहब, यूर ऑन एयर। हेलो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो कॉल ड्रॉप हो गई। मेरे दोस्त जो अमेरिका में बैठ के डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो एंजॉय करना चाह रहे हैं, यहाँ डॉलर कमाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे गरीब मुल्क पाकिस्तान के लिए कहते हैं जमहूरियत बुरी चीज है। तो पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो शेख भी पाकिस्तान के फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और इसी तरह शेख मुजीब ने भी अपने मुल्क के लिए जमहूरियत के नाम पर जो पाकिस्तानी कौम देख रही है 4 सालों से, आप निजाम क्या है? आपने खट्टर साहब निजाम को चलने दे। मैं आपको छोटा सा फिक्र, करप्शन का निजाम किस तरह चलेगा? करप्शन जब अदलिया आजाद हो तो करप्शन कंट्रोल होती जाएगी, अच्छी फोर्सेज अबव होती जाएगी, यानी कि पार्टी का कोई काम नहीं, अदलिया का काम है। मैं कहता हूं एक छोटी बात कहां है, मैं हमेशा कहता हूं छोटा सा बात मुझे देने दें कि आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे इतना लीवर मजबूत दे दो, मैं सारी दुनिया को उठा के जमहूरियत ये कि चीफ जस्टिस की बात ही सुनिए। आप बताइए, मेरे मुल्क को अगर देखिए बात ये है, दे दे इलेक्टेड सिस्टम को चलने दे। देखिए बात ये है चॉइस साहब, देखिए बात ये है, ये आप जाति ना कीजिए। देखिए जो हकायक हैं वो सबके सामने हैं। अदालत उज़्मा पाकिस्तान में फैसले करती है, आप उन फैसलों का मजाक उड़ाते हैं, फिर आप ऐसे लोगों को फिर आप उनको फिर नवाज़ देखिए ना आप। जी हाँ, हमारे सामने बाबर वान साहब ने जो हशर किया आपके सामने है। अब देखिए हाल ही में अब जो गिलानी साहब ये जो नया जिन्होंने एक तरीका अख्तियार किया है, आपके ऊपर तौहीन अदालत इसलिए नहीं लगाई कि आपके अदलिया आपके खिलाफ है। देखिए पाकिस्तान में कोई नहीं कह रहा कि आप जरदारी साहब को उनके हवाले कर दीजिए। बात यह है कि एनआरओ के तहत जब आपके तमाम मुकदमात खुले हैं तो ऐसे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप खत लिख दीजिए, और उन्होंने इस खत लिखने को वो पूरा मुल्क उल्टा करके रख दिया उन्होंने। और उसके बाद आप देखिए मोने सलाई से आप शुरू हो जाइए, इन्होंने हर एक बंदे को करप्ट लोगों को बचाने के लिए। ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, आपकी बात जारी रहेगी और मुझे फैज साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन नाजरीन एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। प्लीज स्टे विद अस, विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।